پھر آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا اے لوگوں میری بات توجہ کے ساتھ سنو، میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ شاید اس طرح کی مجلس میں تمہیں میری باتیں سننا میسر نہ آئیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ میری ان باتوں کو توجہ سے سنو، شاید پھر اس طرح کا موقع نہ بن پڑے۔ اس کے بعد آپ نے مساوات انسانی کا تصور بیان فرمایا، ایکولیٹی آف ہیومینٹی، اس کو آپ نے بیان فرمایا اور فرمایا لوگو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبائل بنا دیے۔ یہ قبائل اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو، لیکن اللہ کے ہاں تم میں سے معزز وہ ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اور آپ نے فرمایا سن لو، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ افضلیت کس بنا پر ہے؟ نیکی کی بنا پر۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیے گئے؟ مٹی سے بنائے گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام آج کے بعد میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں، اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے حقوق کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا، آبزرونس آف رائٹس، اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد پھر آپ نے نسلی تفاخر جو قبائل کی بنا پر ہم میں بھی ہوتا ہے کہ میری کاسٹ فلاں ہے، اور اپنی اس ذات برادری کی وجہ سے ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اور فرمایا قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اپنے باپ داداؤں کے جو کارنامے بیان کرتے ہو تو اس پر فخر نہ کرو۔ پھر آپ نے زندگی کا حق، رائٹ آف لائف کو آپ نے بیان فرمایا اور فرمایا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے خون، مال، عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے اس دن کی حرمت ہے، آج کے دن کی، 9 ذی الحج کی، اور جیسے اس مہینے کی حرمت ہے، اور جیسے اس شہر کی حرمت ہے، جیسے آج کا دن عزت والا، عظمت والا، حرمت والا، آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر عظمت حرمت والا ہے، ایسے ہی مسلمان کی عزت، مال، آبرو، اس کی جان دوسرے مسلمان کے لیے عزت والی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی شخصیت دنیا میں ایسی؟ یہ آپ نے یہ رائٹ آف لائف بیان کیا، زندگی کا حق ہے، کسی کی عزت پامال نہیں کر سکتے، کسی کی جان نہیں لے سکتے، کسی کا مال نہیں لے سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا، پوچھا جائے گا، لہذا کسی پر ظلم نہ کرو۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بات گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگ جاؤ۔ پھر آپ نے مال کے تحفظ کا حق دیا، رائٹ آف پراپرٹی، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس جو امانت رکھوائی جائے تو وہ پابند ہے کہ اس کو ویسے ہی ریٹرن کرے جیسے وہ چیز رکھوائی گئی تھی۔ پھر آپ نے افراد معاشرہ کا حق، رائٹ آف سوسائٹی ممبرز، اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أُخْوَةٌ، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر آپ نے خادموں کا حق بیان فرمایا، رائٹ آف ورکرز اینڈ سرونٹس، اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، اور جو تم خود پہنو انہیں پہناؤ، یہ آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے لا قانونیت، اس کا آپ نے خاتمہ فرمایا کہ جہاں لا قانونیت ہوتی ہے وہاں پر معاشرے انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ نے
اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے معاشی استحصال سے تحفظ کا حق دیا، یعنی ہمارے جو اکنامکس رائٹس ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی سود آج سے حرام ہے، اور پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے آقا نے وراثت کا حق بیان کیا، رائٹ آف انہیریٹنس۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کے حق کو خود ارشاد فرما دیا کہ اس کا حصہ اتنا ہے، قرآن میں ہے نا، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، تو اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے۔ نو مولود کے تحفظ نسب کا آپ نے حق بیان فرمایا کہ جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوگا وہ اسی کے باپ کی طرف منسوب ہوگا، کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کے نسب پر طعن کرے۔ پھر آپ نے معاشرتی شناخت کا حق بیان کیا، رائٹ آف سوشل آئیڈینٹی، اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سنیے، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا نسب نہیں بدلنا۔ قرض کی وصولی کا حق، یہ آپ نے ارشاد فرمایا، رائٹ آف ریسیو دی ڈیبٹس، اس کو آپ نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ قرض قابل واپسی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز، ادھار لی ہوئی چیز وہ واپس کرنی چاہیے، اور تحفے کا بدلہ بھی دینا چاہیے۔ کسی نے تحفہ دیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی تحفہ دیں، اور جو کسی کا ضامن بنے، گرنٹر بنے، تو وہ تاوان ادا کرے، اس کے ذمہ تاوان ہے۔ دیکھیں کتنے پہلو ہیں، کتنے موضوعات ہیں زندگی کے، ہمارے معاشی، معاشرتی، ہمارے عائلی سارے معاملات اس کے اندر آ رہے ہیں، ریاستی امور بھی آ رہے ہیں جن کا تعلق قانون کے ساتھ ہے، وہ بھی اس کے اندر آ رہے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا۔ اسی طرح ملکیت کا حق، یہ آپ نے بیان فرمایا، رائٹ آف آنرشپ، فرمایا کہ کسی کا حق نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھائی کی چیز اس سے لے لے، ہاں اگر اس کی رضا شامل ہو تو پھر وہ لے سکتا ہے، اور یہ حق بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ خاوند اور بیوی کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، رائٹس آف ہسبینڈس اینڈ وائفس، ان کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں سارا آپ کو پڑھ کے سناتا، کہ فرمایا کہ خامد کا حق یہ ہے اور عورت کا حق یہ ہے، اگر اس کو پڑھ لیں تو گھر کے سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ خامد کہتا ہے تمہیں خیال نہیں ہے میرا حق کیا ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے، اور جو بیوی ہے وہ کہتی ہے یہ میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ اگر دونوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خامد کو یا بیوی کو حقوق دیے ہیں پڑھ لیں، اور اس کو پتہ چل جائے گا میری حد یہ ہے، میری باؤنڈری یہ ہے، میرا حق یہ ہے، میرا فرض یہ ہے۔ اب ہر بندہ اپنے حق کی بات تو کرتا ہے لیکن اپنے فرض کو بھولے بیٹھا ہے، اپنے فرض کو بھولے بیٹھا ہے، اپنے حق کی بات تو کرتا ہے لیکن فرض یاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وومن رائٹس کو آپ نے بیان فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کا ایک روشن پہلو، روشن باب جو ہے خواتین کے حقوق ہے۔ آج جو کہتے ہیں جی اسلام کے اندر اور خواتین کے کوئی حقوق نہیں، میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں، جتنے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، اور جتنی آزادی، جتنی فیسلٹیز اور جتنی یعنی اسلام نے خواتین کے حوالے سے جو حقوق بیان کیے ہیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ وراثت کا حق بھی دیا ہے اسے، شوہر کو حکم دیا ہے کہ ساری ضروریات اس کی پوری کی جائیں، اگر وہ باپ کے گھر ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ ساری اس کی ضروریات پوری کی جائیں۔ شوہر کے پاس آ گئی، اب شوہر کا فرض ہے کہ اس کی ساری ضروریات پوری کریں، اور بیٹے کے پاس جب ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے بتایا گیا کہ ماں کی عظمت و شان کیا ہے۔ تو عورتوں کے حقوق آپ نے بیان فرمائے۔ پھر قانون کی اطاعت کے بارے میں آپ نے اوبیڈینس آف لا آپ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اس پر قائم رہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اور ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا، تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تو کتاب اللہ کو تھامے رہنا، اور ایک اور جگہ پہ ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی اہل بیت. کیا چیز؟ کتاب اللہ اور اہل بیت. کیا ہے جی؟ کتاب اللہ اور اہل بیت. یہ چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے حقوق بیان فرمائے، رائٹس آف اسٹیٹ، جیسے قانون کی حکمرانی ہے، اسی طرح اللہ کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، اور انصاف کا حق، رائٹ آف جسٹس، اس کو آپ نے بیان فرمایا. وہ کیا ہے؟ رائٹس آف جسٹس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آگاہ رہو، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا. آگاہ ہو جاؤ، اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جرم جس نے کیا اس کا وہ نہیں ملتا، پورا خاندان جیل میں. یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. جس نے جو جرم کیا ہے اسی پر ہی قانون کا اطلاق ہوگا، وہی اپنے جرم کا جواب دہ ہے. اسی طریقے سے عوام الناس کو پیغام ہدایت سے آگہی کا حق دیا آپ نے فرمایا کہ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں. یعنی رائٹ آف اویئرنیس آف فیوچر جنریشن، جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچا جی؟ صحابہ نے پہنچایا تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے اپنے بعد والوں کو، اور الحمدللہ 1400 سال کے بعد یہ پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے اور ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ آگے پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ جب تک مسلمان ہیں ہمارے آقا کے پیارے پیارے فرامین یہ پہنچتے رہیں گے، لوگ ان پر عمل کرتے رہیں گے، اپنی زندگیاں سنوارتے رہیں گے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی حق اس میں بیان ہوا، رائٹ آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اور لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں پوچھا جائے گا، میرے بارے میں، تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ تو قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ. سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کے حضور یہی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین پہنچا دی، آپ نے حق کے رسالت ادا فرما دیا. اور وَنَصَحْتَ، اور ہماری خیر خواہی فرمائی. پھر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے دعا کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. خدایا گواہ رہنا، یا اللہ گواہ ہو جا، یا اللہ گواہ ہو جا، جو لوگوں نے کہا ہے اس پر تو گواہ ہو جا. یہ تھا جی خطبہ حجۃ الوداع. سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں. تو یہ اگر آپ اس کو لیں اور اپنے گھر میں لگا کے اپنے ڈرائنگ روم میں ایسی جگہ پر جہاں پر سب بیٹھتے ہوں وہاں پر لگائیں، دیکھیں، پھر دیکھیے آپ کے گھر کے اندر انقلاب آتا نہیں. بیٹا پڑھے گا، بیٹی پڑھے گی، بیوی پڑھے گی، الگ الگ ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہو. یہ اصل میں ہم تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جو معاملات ہمارے سامنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.